اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق میں اضافے کے لیے اس سے بہتر وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سورہ تغابن کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ ہے کہ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اسی کی سچی بادشاہی ہے اور وہی تعریف کے قابل ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ تغابن کی پہلی آیت۔ میں نے سورہ تغابن کے بہت سارے وظائف یوٹیوب پہ میں نے بھی دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، تو وہ بیماری سے شفا کے بارے میں بہت زیادہ ہیں، لیکن سورہ تغابن کی یہ پہلی آیت جو ہے یہ مائی فیورٹ ہے رزق کے معاملات کے اندر۔ آخری سٹیج پر پہنچ گئے، رزق میں اضافہ کسی طرح سے نہیں ہو پا رہا، کچھ بھی نہیں ہو پا رہا، تو اس پہلی آیت سے آپ دوستی کر لیں اور اس کو کس طرح سے پڑھیں؟ دیوانوں کی طرح پڑھیں۔ آپ اس کے ترجمے پہ غور کیجئے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، کہ زمینوں اور آسمانوں کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، سب بادشاہی اسی کی ہے، تعریف اسی کے لیے ہے۔ اس سے بہتر الفاظ میں آپ اپنے رب کی کیا میرے خیال تعریف کریں گے؟ تو اس آیت سے دوستی کریں اور اس آیت کی تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس وقت اتنے پریشان ہیں کہ جیسے اکثر دوست مجھ سے رابطے میں جب آتے ہیں رزق کے معاملے میں تو کہتے ہیں جناب آج تو کھا لیا کل کا پتہ نہیں، ایسی تکلیف میں ہیں اور کوئی کام دھندا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، تو پھر بیٹھ جانا اس تسبیح کے اوپر، اس کو کثرت کر لینا، اس کو دیوانوں کی طرح پڑھے نا، آپ اپنے رب کی تعریف اس طرح سے تو بیان کریں، تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہے بھی بھوکے پیٹ، ہے بھی تکلیف میں، ہے بھی پریشانی کے اندر، اور تسبیح بھی میری کر رہا ہے، میری تعریف کر رہا ہے، میرے کلام کے ذریعے وہ پڑھ رہا ہے، تو اللہ رحمان رحیم ہے، وہ آپ پہ کرم فرمائیں گے۔ اس لیے میں نے کہا کہ رزق کے معاملات میں سب سے بہترین وظیفہ اسی سورہ تغابن کی اس پہلی آیت کا مجھے لگا۔ اس کا جو دوسرا پارٹ ہے لہ الملک و لہ الحمد، یہ اس کو بہت سارے علماء کرام نے مختلف وظائف میں جوڑ کے اس کو بھی بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس پوری آیت کا عمل ہی کچھ اور ہے۔ یوٹیوب پر اس سے پہلے یہ وظیفہ کسی نے نہیں بتایا ہوتا آپ کو رزق کے بارے میں، تو ضرور کیجئے گا، اس کا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا، رزلٹ بھی بہت اعلیٰ ملیں گے۔ بس اس کی ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کیجئے، اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے اور یہ 11 دن کر لیجئے، پھر آپ اس کو زندگی بھر کنٹینیو رکھنے پر مجبور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ مزید کچھ بھی اس کے بارے میں پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیجئے گا واٹس ایپ پہ آگے، کیونکہ ویڈیو پہ طویل ہو جاتی ہے اور آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ویڈیو کو خام خواہ طول دیا جا رہا ہے۔ مختصر بات کرتا ہوں، آپ اس کو کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ کسی مسئلے میں اٹک گئے ہوں، دعاؤں کے لیے شامل ہونا چاہیں تو اپنا مسئلہ نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھیے۔ واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے موسٹ ویلکم۔ عصر کی نماز کے بعد آنورڈ ٹائم ہوتا ہے پاکستان کے دوستوں کے لیے، اور جو میرے دوست دوسرے ممالک سے کال کرتے ہیں ان سے ریکویسٹ رہتی ہے، یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، برطانیہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، برازیل، جرمنی، اٹلی، فرانس، جدھر سے بھی لوگ کال کرتے ہیں، ناروے سے کرتے ہیں، بیلجیم، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جناب ٹائم لے لیا کیجئے کال کا، آپ کی کنٹری کے ٹائم کے مطابق ٹائم آپ کا ایڈجسٹ کیا جائے گا، کوئی چارجز نہیں ہے۔ تسلی سے بات کیجئے، بغیر انٹرپشن کے بات کیجئے اور سکون سے بات کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آفت سے محفوظ رکھے، آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرمائے، آپ کے بچوں کو نیک کرے، آپ کی زندگی خوشحال ہو، خوشیوں سے بھر جائے۔ جو لوگ قرض میں گرفتار ہیں اللہ ان کا قرض ادا ہو جائے، کوئی ایسا بندوبست بنا دیجئے اپنے غیب سے خزانوں سے کہ اس میرے بھائی بہن کا جو بھی قرض کا شکار ہیں اللہ ان کا قرض ادا ہو جائے۔ اور آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آمین ضرور کہا کیجئے، اس میں دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، مومن کا ہتھیار ہے دعا۔ آپ کے لیے میں دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیا کیجئے۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔